بنیادی بات سوال جہاں سے بات ہمارے پاور کے لیے ہم سب جانتے ہیں شروع ہوتا ہے پہلی کیجولٹی ہوتی ہے وہ آپ کا بڑا السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں، بل اس وقت تو آپ میرا چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں. میرا نام انیق ناجی ہے، لیکن پروگرام کا نام جو ہے وہ میرے حالات زندگی سے کچھ ملتا جلتا ہے، یعنی کہ لا حاصل. یہ پروگرام بنیادی طور پہ کیوں شروع کیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیض صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو. لیکن وہ نوجوان ہی کیا جو بزرگ کی نصیحت پہ کان دھرے. لہٰذا ہم نے جب زندگی کا سفر شروع کیا تو خیالات یہ تھے کہ ہم زمانے کو بدل دیں گے یا عہد کو بدل دیں گے، ہم اس ثقافت کا، اس معاشرے کا چہرہ تبدیل کر دیں گے. وقت گزرتا گیا، ہم تھکتے گئے، اور آخر کار دھیرے دھیرے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی اس بات پہ عمل کرنا پڑا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے میچور ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس کے بالوں میں سفیدی کتنی ہے، اس کی میچور ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن سے صلح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ سے. اشارہ ان کا غالباً یہ تھا کہ انسان کہیں نہ کہیں جا کے شعور کے سفر میں خود کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے. یعنی یہ غصہ کہ اس ستارے پہ کمند نہیں ڈالی، یا یہ غصہ کہ وہ سیارہ رہ گیا تسخیر ہونے سے، اس پر انسان اپنی بے بسی کا اور عجز کا اعتراف جب اسے ہو جائے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا. اور یہ کہ غیر معمولی لوگ ظاہر ہے وہ ہوتے ہیں جو بدل دیتے ہیں، تاریخ کا بہاؤ بدل دیتے ہیں، زمانے کو بدل دیتے ہیں. لیکن شاید ایسے لوگوں کا انتخاب قدرت خود کیا کرتی ہے. کچھ دن گزرے، ایک بھیگتی شام شہزاد نواز صاحب کے ساتھ میری گزری، اور ہم بیٹھ کے اپنی یادوں کی کرچیوں کا تبادلہ کر رہے تھے جب یہ خیال آیا کہ ایک سفر ہے زندگی کا، ایک جرنی ہے پروفیشن میں، کیوں نہ اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے، کیوں نہ اس کی یاد کہیں چھوڑی جائے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ والی غلطیاں نہ کریں کم از کم جو ہم سے ہو گئیں. اور اس کے علاوہ سیکھنے کو بہت کچھ ہے شہزاد صاحب کی یادوں میں، کچھ تھوڑا بہت سفر میرا بھی ہے. تو یہ اس پروگرام کا مقصد تھا. شہزاد صاحب ایک بات بتائیے، پہلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کا تعارف، ایک تو آخر آپ میڈیا گرو ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان میں الیکٹرانک چینلز آپ کے ہاتھوں سے شروع ہوئے. آپ نے سکھایا بنیادی طور پہ ہمیں کہ چینل کیا ہوتا ہے، پرائیویٹ چینل، لوگو کسے کہتے ہیں، میوزک کیا ہوتا ہے، بلڈنگز کیسے مطلب کی جاتی ہیں، یعنی آپ سکھانے والوں میں سے ہیں. وہ تو آپ کا تعارف ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اعزاز سید کا فون آیا پچھلے دنوں، اور ہم بات کر رہے تھے آپ کی، تو آپ کا پوچھنے لگے تو میں نے کہا کہ وہ اگر ان کا تعارف میں صحیح کراؤں تو یہ ہے کہ وہ آج کی دنیا کا جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں رنگوں کی دنیا کے ساتھ قائم ہیں. بہت. تو آپ کو یہ خیال، یعنی اتنے آپ نے چینل لانچ کیے بڑے، اب کہاں یہ یوٹیوب کا چھوٹا سا پروگرام اور یہ فقیر. دیکھیں، آپ نے اگر سوال برائے سوال پوچھا نا یہ تو چلے گا، ورنہ چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے، یہ تو سب سوچ کے اوپر ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیے کہ ہمارے مثال ہے جس طریقے کا ہم پروگرام لے کے جانے والے ہیں، آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں ایکچولی، جب لوگ یہ دیکھیں گے تو کتنے لوگ دیکھ لیں گے. میں ماہرہ خان تو نہیں ہوں، نہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، نہ 6 ملین فالوورز آپ کے، نہ آپ سجل علی لگتے ہیں، نہ میں، ٹھیک ہے جی. ہم کیکر کنکر لگ سکتے ہیں. آپ نے جو انٹروڈکشن دیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بڑا یہ نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا معیار چھوڑ کے جا رہے ہیں. لہٰذا زیادہ خوبصورتی ہے یہ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ کے مقابلے میں یوٹیوب کے اندر یہ ہماری کاوش نہایت چھوٹی ہے، اور چھوٹی میں بھی اتنی محنت اور صدق نیت اور سچ اور انصاف اور عدل پورا ٹائم دینا، محنت تو اتنی لگتی ہے. تو کچھ تو پھر یہ کسی کوالٹی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے آپ کی اور میری. میں تو یہ سمجھتا ہوں. آن اے لائٹر نوٹ، میرے لاتعداد پروگرام، لاتعداد چینلز کے ساتھ ایسے ہیں جس کے پروموز آن ایئر ہو گئے. انیق ناجی صاحب آن ایئر ہو گئے، کمنگ سون. انڈس ویژن تھا، انڈس نیوز تھا، اس کے بعد آپ نیوز، انڈس نیوز دوبارہ، اور ایک آدھا چینل اور ہے. پی ٹی وی پہ بات ہوئی، پی ٹی وی لاہور سینٹر سے شو تھا، پبلک نیوز سے بات ہوئی.
حد سے حد اگر میں کبھی گیا تو کمنگ سون تک چلا. تو میں تو یہ ٹیبو کو توڑنا چاہتا تھا کہ نہیں یار کمنگ سون کے بعد بھی ہے, آپ اس پروگرام کو چلیں ضدی سمجھ لیجئے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے, کلیہ یہ ہے. نہیں اوبیسلی ہم تو بڑا سیکھیں گے آپ سے اس گفتگو سے. میرا خیال ہے بات شروع کی جائے, آج پہلا پروگرام ہے اور میڈیا کی ہی بات ہے, تو جرنی آف الیکٹرانک میڈیا پاکستان. اچھا میں اسے ایسا دیکھتا ہوں کہ کارگل کی جنگ ہوئی تھی جی, اور اس زمانے میں یورپ میں جو زی ٹی وی زی نیٹ ورک تھا اس کے 72% جو سبسکرپشن تھی وہ انڈینز کے پاس تھی. انڈینز نہیں دیکھتے تھے, پاکستانی دیکھتے تھے. اور وہاں پہ جب وہ رپورٹنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ گھس بیٹھیے جو ہے یہ آ گئے ہیں اور بھارتی سینا نے یہ کمال کر دیا اور یہ کمال کر دیا. تو وہ ایک بڑا پریشانی ہوئی. اور وہاں پھر یعنی یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ جاوید پاشا صاحب نے, ایک ریڈیو ہوتا تھا ریڈیو ایشیا اسپیکٹرم 558 لندن میں, وہاں انہوں نے لوگوں سے, پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کی کہ آپ مجھے سبسکرپشن کے پیسے پہلے دیں اور ہمارا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہونا چاہیے. دی پاکستانی چینل انہوں نے لانچ کیا, جس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ پرائم ٹی وی آیا, پھر وہ ایک کیس ہوا جاوید پاشا پہ, 1.5 لاکھ پاؤنڈ جاوید پاشا ہار گئے کیونکہ جو پروگرام وہ دکھا رہے تھے رائٹس ہی نہیں تھے. اور وہاں پہ ایئر بائی والے جو ہر کسی کو اسپانسر کیا کرتے تھے, وہاں پہ اس یعنی بڑی فیملی کا ایک نالائق نوجوان سلمان اقبال جو کسی کاروبار میں کامیاب نہیں ہو سکا, انہوں نے ان کو ٹرائل کے طور پہ یہ پروجیکٹ دے دیا کہ یار یہ ذرا چلا کے دیکھو شاید یہ چل جائے. اور وہاں سے ایئر بائی ڈیجیٹل کی شروعات ہو گئی. اور پھر وہ پاکستان یہاں کیبل پہ آیا اور وہ لوگوں نے وہ ایک خبرنامہ دیکھنا شروع کیا, لوگوں نے وہ کرنٹ افیئرس پہ ویوز اور نیوز مثال کے طور پہ دیکھنا شروع کیا, جو کہ عامر غوری نے شروع کیا تھا. تو اس کے بعد جیو آیا. جی اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں پہ یہ ریئلائزیشن آ گئی کہ زی کی طرح کا ہمارے پاس ایک پرائیویٹ یعنی ایک نیوز چینل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, یعنی دنیا جس کو انڈیپینڈنٹ تسلیم کرے. کیونکہ دور درشن کے ساتھ پی ٹی وی کا تو رابطہ یعنی وہ کمپٹیشن بنتا تھا. اگر آپ یاد کریں کہ پی ٹی وی نے زی کا مقابلہ تو کیا تھا, مطلب ان کی ایک فوٹیج آئی تھی, آپ کو یاد ہے, وہ جنازے پہ انہوں نے دکھایا کہ بھارتی سینا کے جو فوجی جو ہیں وہ شہیدوں کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. تو پی ٹی وی نے پکڑا, پرویز رشید نے پکڑا چیئرمین نے اس وقت, کہ یہ تو نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن وہ پی ٹی وی نے مقابلہ کیا, وہ بات نہیں بن سکی. تو یہاں پہ یہ ریئلائزیشن آ گئی کہ ایک یہاں پہ ہمارا ایک ہونی چاہیے اینٹی. آپ یہاں بیٹھے تھے اور یہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے. ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ؟ دیکھیں میں تو ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اب مجھے اس پہ یہ بالکل نہیں پتا کہ آیا جن لوگوں کو یہ ریئلائزیشن پاکستان کے اندر ہوئی تھی, کیا انہوں نے ہی دا پاکستانی چینل لینے کو حاجی صاحبان کو کہا, اے آر وائی گروپ کو کہا, یا وہ انڈیپینڈنٹلی ایک ایسی چیز تھی جو کو انسائٹ کر گئی؟ آئی ڈونٹ نو. سو میں صرف پھر اس حصے کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ وہ جب ارجنسی ریئلائز ہوئی تو ظاہری بات ہے پرائیویٹ ٹیلی ویژن میڈیا تو تھا نہیں, سیمی گورنمنٹل ایکسپیریمنٹس تھے, این ٹی این تھا, ٹیلی ورلڈ تھا, ویکینڈ ورلڈ تھا, لیکن وہ جو تھے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ارینجمنٹس تھے, یعنی ٹائم سلاٹ بیچا گیا. ٹرو سینس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ نیوز گیدرنگ آرگنائزیشن کو کھڑا کرنا, تو وہ اس زمانے میں کیونکہ انفینسی تھی تو ہائبرڈ ہوتے تھے, یعنی ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی کی طرح جس میں انٹرٹینمنٹ بھی تھی, انفرٹینمنٹ بھی تھی, ریلیجس پروگرامنگ بھی تھی, بچوں کے کارٹونز بھی تھے, سب کچھ تھا, اور خبر نامہ بھی تھا, ہائبرڈ ہی تھا. تو وہ انڈس نیوز تھا, یعنی انڈس ویژن تھا, جس میں یہ بلیٹن کیا گیا اس وقت تک کہ نہ کہ وہ علیحدہ اینٹیٹی بن جائے, جو کہ بعد میں انڈس نیوز کہلائی. اور لیکن وہ ظاہری بات ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی جو پینیٹریشن تھی, کیونکہ کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا نا ناجی صاحب, ڈسٹریبیوشن بھی تو مسئلہ تھا کہ وہ آ تو گیا چینل, اب وہ چینل ڈسٹریبیوٹ بھی ہونا ہے, آپ کو ہیڈ اینڈز بھی چاہیے تھے, آپ کو سیٹلائٹ ڈسٹریبیوشن کا مطلب کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس وقت جب آپ اپنی بیم یعنی اپنا چینل لانچ کرتے ہیں تو وہ کسی تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار ہے تو وہ کیبل ہے, کیبل, اس لیے یہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ چینل کہلاتے ہیں. تو وہ یعنی کیبل آپریٹر جو بندہ جس کے پاس کیبل کا چارج ہے, اس سے پہلے جو اسے بنا کے رکھنا, اس سے پہلے وہ جو ہیڈ اینڈ ہے, ایک ہیڈ اینڈ جو کہ لاتعداد اپنے نیچے کیبل آپریٹرز کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, اس سے بنا کے رکھنا یا اس کو دبا کے رکھنا, یہ تو زاویے پہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں اب لیکن ہے ضروری. اب میں کلیئر کر دوں, میرا مطلب پیمرا سے تھا. جی یہ تو ہو گیا جی. جب انڈس کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے بعد جیو آیا, اور جیو جو ہے وہ آئی بلیو ایک ٹرو سینس کے اندر ریولوشنری تھا. شاید اس کی ایک بڑی عجیب وجہ یہ ہے کہ جو امریکن کنسلٹنٹس تھے سی این این کے,
انہوں نے جو ریڈی میڈ ہمارا شان مسالے کا ریسیپی مکس دیا وہ تھا انڈین ایک چینل جو کہ بہت ہی عوام میں پذیرائی حاصل کر چکا تھا. نیوز بیسڈ وہ چینل تھا, انٹرٹینمنٹ بھی اس میں ہوتی تھی, اور اس کا نام تھا آج تک. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور اسی کے ماڈل پہ, اسی خند و خال کے اوپر یہ ایک اس کا ریپلیکا کریٹ کیا ود مائنر ٹویکس. جی. اور اس کے بعد پھر آپ کو جو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آپ ارجنسی کی بات کر رہے تھے کرگل کے بعد, وہ واقعی اتنی زیادہ تھی اور بڑی تھی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اے آر وائی کے بعد انڈس 2000 میں, پھر 2001 کے اندر پاکستان کے اندر اے آر وائی یعنی آ گیا, اس کے بعد 2002 جیو, یہ سب چینلز آ چکے تھے اور اس کا کوئی لائسنسنگ میکینزم ہی نہیں تھا کیونکہ پیمبرا جو ہے جو ریگولیٹر تھا وہ مارچ 2002 میں آیا, مچ آفٹر. سو وہ ہمیشہ ہم نیڈ جرک ریئیکشن کرتے آئے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہم نیریٹو کے اندر ہم کاؤنٹر نیریٹو پہ بلیو کرتے ہیں, ہم فارورڈ نیریٹو کریٹ نہیں کرتے. واہ, بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل, یہ ہسٹری تھی. اچھا اب یہ بتائیے کہ جیو ٹی وی, جی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کامیابی ہے وہ ہم یعنی کامران خان صاحب تو اس وقت بالکل ہی شاید بولنا ہی سیکھ رہے تھے ابھی اسکرین پہ, حامد مہیر صاحب البتہ ٹھیک تھے, بہت فمبلز کرتے تھے بہت زیادہ, کامران خان تو بہت زیادہ. تو لیکن یہ جو لوگوں میں انٹروڈیوس ہوا ہے جی یعنی جیو, وہ شاید ان لوگوں نے نہیں کروایا. وہ ایک پروگرام آپ کو یاد ہے وہ ہوتا تھا جارج کا پاکستان, جی وہاں سے یہ گلی محلوں میں اور لوگوں میں یعنی جو جی, آپ کا کیا خیال؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی اس کا اپنا کنٹریبیوشن, بیکاز دیکھیں جب ایک 24/7 چینل ہوتا ہے, اس کا جو پروگرامنگ بکے ہوتا ہے, اس کا جو بلیٹن ہوتا ہے, یعنی ندا فاطمہ واز اے سینسیشن جو ہماری نیوز اینکر تھی. لوگ ندا کو ای میل پہ email@geo.tv پہ ای میلز پہ ای میل کرتے تھے. عامر لیاقت حسین ایز اے نیوز کاسٹر ریہرس کرا کرتے تھے. عالم آن لائن بات کی بات ہے. تو اس کا اپنا ایک چارم تھا, اور اس کے اندر آبویسلی ایک انگریز, اب آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ 200 سال جو قوم جس قومیت کی محکوم رہی ہو وہ آپ کے ملک میں آ کے آپ سے اردو بولنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے ہر پرومو پہ دیکھیں پاکستانی بضد تھے, وہ ضد کر رہے تھے کہ ہم تم سے انگلش بولیں گے. وہ بولتا تھا تم کیسا ہے, وہ کہتا تھا یس جارج, یس نو جارج. وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے اور ہم انگریزی کی کوشش کر رہے ہیں, اردو کی کر رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ کنٹریبیوٹیڈ, بٹ ان دا ٹرو لینڈسکیپ اف یو آسک می ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف میڈیا, ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. القاعدہ کے کچھ آپریٹیوز تھے جو جہادسٹ تھے, جو کہ کراچی کے ڈیفنس فیز 2 کے اندر پناہ گزیر تھے, اور وہاں پہ ایک چھاپا پڑتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, اور جیو اس کو لائیو کور کرتا ہے. ٹھیک واز سینسیشنل فار پاکستانی ویورز. انہوں نے پہلی بار اس طرح کے مناظر دیکھے, اور پھر اس دن سے ہر چینل نے اپنی سپیس بھی کارف کی, یاد رہے. ٹھیک ہے. جہاں یعنی ایک فائن لائن ہوتی ہے, لیکن جب آپ ہی والی وارث ہو جائیں اور آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ فٹ بال کے گراؤنڈ میں آپ نے گلی ڈنڈا کھیلنا ہے اور کوئی روک نہیں رہا, آپ رولز آف دا گیم چینج کر دیتے ہیں. اور ایسا ہوا. بہت بڑا وائڈ تھا جو پی ٹی وی کی وجہ سے تھا, جو کریٹ ہوا تھا. کسی نے فل کرنا تھا, ہم نے ان کو فل کرنے دیا, لیکن پیمرا نہیں تھا, ریگولیٹر نہیں تھا, ایڈیٹوریل تھاٹ پروسیس نہیں تھا. سارے کے سارے لوگ پلیز کیپ ان مائنڈ پرنٹ سے مائگریٹ کر کے ٹیلی ویژن میں آ رہے تھے. تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت دور, ٹرانزیشن جس کے آپ وٹنس رہے اور مطلب اس کے کریکٹر رہے. جی اچھا, آپ بھی. لیکن ایئر بائی ڈیجیٹل کی آپ نے چونکہ کہا ریگولیٹر تو تھا نہیں. اچھا, اب اتنی بڑی ٹرینڈ ورک فورس چاہیے جو چینلز کو چلائے. پی ٹی وی ٹیکنیشینس تو دے دیتا, لیکن پی ٹی وی کے پاس وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم تو ان کا کلچر ہی نہیں تھا. اور اخبار والے جیسا آپ نے کہا آئے. اچھا, یہاں اویلیبل تھے, جو یہاں پہ رہتے تھے آ گئے. لندن میں ایسا نہیں تھا, وہاں سے ایئر بائی ڈیجیٹل, مطلب وہاں کیا ایئر بائی ڈیجیٹل تو شروع ہو گیا. اب وہ اتنے پاکستانی ہیں, آپ صحافی کہاں سے لائیں گے, ویزے کا مسئلہ ہے, آنے جانے کا مسئلہ ہے, آپ فون پہ لے سکتے ہیں, مطلب ایسا کوئی آدمی جو موجود رہے. اچھا, پھر تنخواہوں کے جو حالات تھے وہ یعنی ویسے ہی تھے کہ سیلریز جو لوگ کانٹریکٹ پہ تھے ان کو سیلریز ملتی تھیں مطلب 1.5 مہینے بعد, 2 مہینے بعد. تو اب اس وقت ایئر بائی ڈیجیٹل کو اس طرح کی ورک فورس چاہیے تھی پروگرام کرنے کے لیے, جو یعنی جن کا گھر بار نہ ہو, جو وہیں رہیں اور یعنی دفتر میں ہی, جیسے ہاسٹل لیونگ ہوتی ہے. ہاسٹل میں تو پھر بھی کوئی بہتری انسانی وہ جو آفس تھا پارک رائل میں,
ایئر وائٹ ڈیجیٹل کا اس کی ایک بڑی وہ یعنی قدیم وہ بڑا عجیب. اور وہاں پہ مطلب جیسے پی جے میر صاحب یا مطلب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب یہ پھر وہاں رہتے بھی تھے, وہیں شیو وغیرہ بھی کرتے تھے, کپڑے وغیرہ. اچھا, آئی تھاٹ کہ عامر غوری صاحب شروع میں نہیں تھے. جی عامر غوری صاحب ڈائریکٹر نیوز تھے. ڈاکٹر شاہد کیا تھے؟ ڈاکٹر شاہد مسعود تو بیسیکلی عامر غوری کے ریسرچر تھے نا. ہاں, ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اصل میں انہوں نے وہاں اسائلم لیا ہوا تھا. بڑے دلچسپ کریکٹر ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے, اور انہوں نے وہاں اسائلم لیا کہ ان پہ, حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ ڈاکٹر صاحب کو کیا زندگی کا خطرہ ہو سکتا تھا اس سے پہلے. وہ ایسے ڈاکٹر ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو زندگی کا خطرہ ہو سکتا ہے, پر چلے آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے. لیکن انہوں نے جا کے وہاں اسائلم لی ہوئی تھی اور ان کے حالات ظاہر ہے دیگرگوں تھے, اسٹرگل تھی. تو عامر غوری صاحب جو کہ ڈائریکٹر نیوز تھے, جو اسٹیبلش جرنلسٹ تھے, اور انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ویوز آن نیوز. اچھا, اب وسائل اس میں ہیں. وسائل کا مطلب یہ تھا کہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ ان کا اسٹوڈیو تھا, وہی سمجھیے وہ جو وقت ملتا تھا, بس ان کے پاس وسائل اتنے تھے کہ ایک کرسی, ایک ٹیلی فون لائن اور ایک کیمرہ, اور کیمرہ مین بھی ایک جو کہ انجینئر بھی ہے. مطلب یہ حالات ہیں, وہ بھاگ دوڑ ہوتی رہتی تھی. تو اس میں پھر عامر غوری نے, اچھا پھر یہ کہ رات کو 4 گھنٹے کا فرق ہے, صبح 7 بجے یہاں ہے تو وہاں صبح 3 بجے آپ نے آ کے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے. غوری صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا اور 1 مہینے میں وہ پروگرام بڑا پاپولر ہوا, لیکن وہ ان کو بی بی سی ایشین نیٹ ورک سے جاب آفر ہوا غوری صاحب کو. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ اسٹرگل میں تھے, عامر غوری کے ساتھ ہی وہ مطلب دفتر آیا کرتے تھے. عامر غوری کے بڑا مشکل تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی کانٹریکٹ یا پیمنٹ کرواتا تو پھر وہ ان کو کیب کے پیسے دلوا دیا کرتا تھا, کبھی 50 پاؤنڈ, کبھی 40 پاؤنڈ کیش. یعنی ڈاکٹر صاحب کو اتنا شوق تھا جرنلزم کا؟ بہت زیادہ. مطلب یہ کہ وہ وہاں غوری صاحب اگر شام 7 بجے آتے تھے تو یہ دوپہر 12 بجے بس پکڑ کے وہاں مطلب بیٹھے ہوتے تھے. یعنی محنتی تھے ان کا ریسرچ. لیکن ان کی جو محنت وہ یہ تھی ڈاکٹر صاحب کی, بعد میں عامر غوری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بیسیکلی شاہد مسعود ہی تھے جنہوں نے مجھے قائل کیا اس بات پہ کہ جو سیلریز کا لیٹ ہونا ہے, یہ ادھر سلمان اقبال آپ کی عزت نہیں کر پا رہے, ان کو پتہ نہیں ہے آپ کتنے بڑے ہیرے ہیں اور آپ کی کیا ویلیو ہے. اور یہ لندن ہے, یہاں پہ کون سا پاکستانی جرنلسٹ آئے گا, کس کو یہ امپلائی کریں گے, پہلے ورکنگ ویزا نہیں ملے گا, پھر نیشنل انشورنس کا مسئلہ ہے, کیش کا مسئلہ ہے, تو وغیرہ وغیرہ. یہ لاجسٹکس بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا ایسا بندہ کون ملتا ہے جناب, آپ ایک دفعہ چھوڑ کے جائیں اور ان کو ریزائن دیں اور ان کو بتائیں کہ میں کیوں ریزائن کر کے جا رہا ہوں. غوری صاحب کہتے ہیں ان کے اندر کا ایک انقلابی جاگ گیا اور انہوں نے ایک ریزگنیشن لیٹر لکھا جو بقول غوری صاحب کے, انہوں نے ای میل نہیں کیا سلمان اقبال کو, وہ انہوں نے پکڑا دیا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ فیکس کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب نے وہ اس کی میرا خیال کچھ کاپیز وغیرہ کروا کے وہ سارے لوگوں میں پھیلا دیا. اور اس کے بعد غوری صاحب جب اگلے دن کہتے ہیں میں اٹھا صبح تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا کون سا پروگرام آج یہ ریپیٹ کریں گے جس کے بعد سلمان اقبال میرے پاس تو ریکارڈ ہوا ہی نہیں, میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب ٹی وی لگایا تو ٹائٹل چلا ویوز آن نیوز اور آگے بیٹھے تھے ویوز آن نیوز کے ساتھ حاضر ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. واہ واہ. یعنی اس سے یہ بھی اگر سمجھا جائے کہ وائڈ جو ہوتا ہے وہ فل کر دیا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے انڈسپینسیبل کہ وہ ڈیزرونگ ہو یا نہ ہو. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے جو میں آپ سے پوچھوں گا یہ فینومینا, کیونکہ یہ سٹوری تو میں آپ کہہ رہے ہیں بالکل, آپ غوری صاحب بھی یہی ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی یہی ہیں, اور آپ تو خود ایئر وائی لنڈن کے اندر آپ تھے جب یہ لانچ ہوا ایئر وائی ڈیجیٹل. اس سے پہلے یہ جب دی پاکستانی چینل تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی کچھ عرصہ میں نے خبریں پڑھی. پھر میں نے پرائم کا وہ شو کیا جو جی آپ پرائم ٹیلی ویژن کے ساتھ, بالکل, تو پرائم ٹی وی کا وہ شو انگلینڈ کے ہر شہر میں کیا تاکہ لوکل کمیونٹی کو انوالو کیا جائے. صحیح. اور وہاں اس کے بعد سے پھر میں وہ جے پی کے وہ جو ہے جاوید پاشا صاحب کے فنڈ ریزنگ سے تو آپ کا تعلق نہیں ان سے خدا کا شکر. اوکے, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی کلیئر. لیکن مجھے یہ فینومینا بتائیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, اور بڑی میں اتفاق سے یہ میں پوچھوں گا شاید ڈاکٹر صاحب سے, مجھے نہیں پتا کہ کبھی کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کا وہ کیا جواب دیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ویسے بھی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں. میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان نے تو ڈاکٹر شاہد مسعود کو تو گلے سے لگا لیا جب وہ آئے, یعنی ہی واز اے انپریسیڈنٹڈ بٹ راک سٹار. بالکل ہی یہ کیا پھر فینومینا ہے؟ اگر ایک ریسرچر تھے جو کہ ایک طریقے سے انٹرن ہی سمجھ لے جائیں یا سمجھ لیں کہ والنٹیئر کیپیسٹی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو پراپر کانٹریکٹ شاید ہو یا نہ ہو, مجھے نہیں پتا, پیسے ملتے تھے صرف ٹرانسپورٹیشن کے. وہ پھر یہ اور ایک کوالیفائڈ سیزن جرنلسٹ جو عامر غوری صاحب ہیں ان کو اسسٹ کر رہے تھے. ایسا کیا میجک فارمولا تھا کہ وہ ان کی جگہ پہ آئے جو عامر غوری تھے
اور اس کے بعد عامر صاحب کو جو زندگی میں 2 بڑے صدمے ہیں، وہ ایک اس پروگرام کا میرا خیال ہونا چاہیے، اور ایک دوسرا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے کہنے پہ وہ ایک لوٹو لگانے کے لیے گئے. دیکھیں قسمت کیا کھیل کھیلتی ہے. 6 نمبر پہ کوئی غالباً 12 ملین پاؤنڈ کا جیک پاٹ تھا، 1 پاؤنڈ کا لاٹری ٹکٹ تھی، اور بجائے یہ کہ وہ غوری صاحب بیٹے کے کہنے پہ 6 نمبر 1 پاؤنڈ خرچ دیتے، انہوں نے اسی 1 پاؤنڈ میں 3 نمبر اپنے شامل کر دیے، 3 نمبر بیٹے کے رکھے. 6 کے 6 وہی آئے جو بیٹے کے تھے، اس 3 کے جو بہرحال 10 پاؤنڈ ان کو مل گئے تھے. اچھا وہ 12 ملین پلس کا کوئی جیک پاٹ تھا جو بیٹے کا آیا. اس کے بعد غوری صاحب نے پھر کچھ 6 ہفتے کی چھٹی لی، مطلب ہی ہیڈ ٹو سیک کاؤنسلنگ. وہ کام کرنے کے قابل نہیں. کمال ہے. قسمت آپ دیکھیں کیسی ہے. یہ فینومینا ایکسپلین کریں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود ایک دم جو راک سٹار. آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہے نا غیر معمولی جرت، یعنی انہوں نے عرفان صدیقی صاحب کا کالم اپنے نام سے اپنے پروگرام میں پڑھ دینا ہے بغیر کسی جھجک کے. اسرار کسانہ کا کالم انہوں نے پڑھ دینا ہے بغیر کسی جھجک کے. آج جاوید چودھری کا کالم ان کو اچھا لگا ہے. مثال دے رہے ہیں یہ ایکچوئل آپ کو لکھی پڑھی باتیں بتا رہا ہوں کہ یعنی ڈاکٹر صاحب نے ویوز اور نیوز جب اپنے وہ پروگرام کا وہ جو خود پڑھتے تھے 10-15 منٹ، وہ عام طور پہ آپ کے میرے لکھے ہوئے کالم ہوتے تھے. اچھا ان حضرات کے میں نام لے رہا ہوں، عرفان صدیقی صاحب، اسرار کسانہ، جاوید چودھری. اچھا جاوید چودھری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود میرا حوالہ دیے بغیر میرے سارے کا سارا کالم اپنی یعنی گفتگو بنا کے پیش کر کے لوگوں سے داد و تحسین وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں نے لکھا بھی ہے، اخبار میں چھپا بھی ہے، لیکن بات یہ اخبار پڑھنے والے کتنے لوگ تھے. اچھا اور جاوید چودھری نے یہ لکھا کہ میں اپنے کالمز کی اگلی کتاب نہیں چھپوا رہا کیونکہ کہیں ڈاکٹر صاحب وہ اپنی کتاب یعنی میری اپنے نام نہ کر لیں، یعنی وہ. لیکن آپ پھر آگے دیکھیں یو ٹرن کیسا آتا ہے کہ وہی ڈاکٹر شاہد مسعود بعد میں جب ایئر وائے ڈیجیٹل کے دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن کے جاتے ہیں جیو سے، تو وہ پہلے ہی جو انوائٹ کرتے ہیں گیسٹ وہ یہی جاوید چودھری صاحب ہوتے ہیں، اور جا کے وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تعریفوں میں کے پل باندھ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو صافہ شروع ہی آپ نے کی ہے. یعنی یہ رویے کتنے دلچسپ ہیں. آپ نے دیکھیں جب ہم 2 بیٹھیں گے اور ہمارے یہ چلتے رہیں گے تو کردار بھی آئیں گے، شخصیات بھی آئیں گی، دونوں میں فرق ہے. اور وہ میرا خیال جو ہمیں دیکھیں گے ان کو سمجھ آ جائے گا. کئیوں کے نام ہوں گے، کئی گمنام ہوں گے، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ ہم شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم انڈرسٹینڈ کرنا بھی چاہیے کہ بنیادیں غلط پڑی ہوئی ہیں نا. اب پیمرا یہاں آپ نے فرمایا تھا نہیں، اب پی جے میر صاحب اگر اسکالر ہوں گے تو آپ نہیں. تو دیکھیں نا جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو ایتھیکل دیکھیں میرے نزدیک بیکاز آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ بٹ آئی ورک ویری کلوزلی ود جرنلسٹس اینڈ آئی ہیو ہیڈ مائی ایکسپیرینسز. ڈاکٹر ہے، اس کو ایک لائسنسنگ پریکٹس کے لیے لائسنس چاہیے، انجینئر کو چاہیے وغیرہ وغیرہ. ان کی ایک ٹریڈ باڈی ہے جو انڈورس کرتی ہے. یہ جو جرنلسٹ جب ایوالو ہو کے ٹیلی ویژن میں آئے، ڈونٹ یو تھنک کہ کسی قسم کی کوئی ان کی سرٹیفیکیشن، کوئی ریفریشر کورس یا مینڈیٹری ہونا چاہیے تھا؟ بیکاز وہ یہ تو بہت ایک یعنی یہ تو اوپینین بلڈنگ کرنے میں، اوپینین شیپنگ میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اس میں. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. یہی تو اگر وہ ہوتا ایسی کوئی سرٹیفیکیشن کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی کہ بھائی آپ، کیونکہ دیکھیں ہمارے اندر کیا ہوا، ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو کبھی کلیم بھی نہیں کیا وہ جرنلسٹ ہیں، نہ وہ ہیں، نہ مبشر لقمان ہے فار ایگزامپل. مبشر لقمان بھی کہتا ہے جی. تو یہ ہیں اینکر پرسنس، رائٹ؟ شو مین ہے، اینکر پرسن ہے، اور اینکر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن سارے اینکر ہونے کے لیے اتنا تو ضروری ہے نا ایتھکس کہ اگر میں آپ کا کالم پڑھ رہا ہوں تو میں نام تو لوں. نہیں یہ آئی ایگری. تو اس کے اوپر کیا پاکستان کے اندر جیسے پی ایف یو جے اور اس قسم کی جو باڈیز ہوتی ہیں کیا وہ نگاہ نہیں رکھتی ہیں اس طرح کے معاملات پر جہاں پلیجرزم ہو رہا ہو؟ سر وہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کا زمانہ یاد کیجئے، بالکل بگننگ تھی، اور یہاں پہ صحافی خود حیرت زدہ دیکھ رہے تھے کہ یہ یعنی کیا ہو گیا ہے. تو وہ اس وقت تو پی آر چل رہی تھی. اچھا یہاں پہ جیو اسٹیبلش ہو رہا تھا، بٹ ڈونٹ فرگیٹ کہ وہ شکیل صاحب کا تھا. جی. اور شکیل صاحب پہ بہرحال کچھ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ شروع سے ان کے ساتھ ایک وہ یعنی ہیٹ اینڈ لو کا وہ معاملہ تو ہے. اچھا ایئر وائے ڈیجیٹل کے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھا کیونکہ یہ کاروباری لوگ تھے، صحافت ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ کریڈیبلٹی کا بھی ان کا مسئلہ رہا. مطلب تو کاروباری لوگ ہیں نا، یہ کون سا کو صحافت کی خدمت کرنے آئے. بالکل ایسے. تو کمرشل جو یہ والا جرنلزم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ایئر وائے ڈیجیٹل بعد میں ایئر وائے ون ورلڈ نے ڈالی. 2007 میں جب ریٹنگ کا سسٹم آیا اس سے پہلے تو سب کچھ ہی ہاچ پاچ تھا، آپ جانتے ہیں. اس کے بعد سے پھر ریگولیٹ ہونا شروع ہوا. لیکن یہ فرمائیے گا کہ جیسے جیو کے دنوں میں بات کریں، ڈاکٹر عامر لیاقت مثال کے طور پہ آپ نے ندا کا ندا فاطمہ آپ نے ذکر کیا، وہ اتنی پاپولر ہوئیں کہ میں نے شکیل صاحب سے ان کی شادی کی خبر پھیل گئی کہ تو شکیل صاحب نے شادی کر لی ان سے. میں نے پھر شکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کوئی شادی کر دی؟ ایک اور مطلب انہوں نے کہا یار میں بھی سنتا ہی ہوں اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی اتنی وہ ہو گئی تھی. تو وہ میجک آپ نے یہاں پہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا. ہم تو دور بیٹھے تھے.
تو how would you describe initial days of کامران خان, ڈاکٹر عامر لیاقت؟ دیکھیں بہت خوبصورت دور تھا نمبر 1, کیونکہ ٹیم فارم ہو رہی تھی. سب میں نے آپ کو بتایا انفنسی میں تھے, گورے آئے ہوئے تھے. گوروں کا اپنا ایک بیگیج ہوتا ہے کہ وہ ہم کالوں کو بتائیں گے کیا کرنا ہے, اور ہم ویسے آگے مل گئے آپ. یس جارج میرے جیسے بھی ان کو مل گئے, تو جب جیسے مجھ جیسوں کو میں نے کہا جی مجھے میرا کام پتہ ہے, بڑی آپ کی مہربانی, آپ باقیوں کو سنبھالیں جس کے لیے آپ آئے. I will do what I'm supposed to do. I think I had a phenomenal time. It was just absolutely brilliant. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے, مختلف سوچ, فکر, ایکسپیرینس رکھنے والے, نئے پرانے, اور ایک نئے امتزاج کے ساتھ ہم ایک نئی چیز کرنے جا رہے تھے. یس یو آر رائٹ کہ جیسے میں بھی اگری کرتا ہوں کہ کوئی پلینگ کے رولز آف بزنس تھا نہیں, رولز آف گیم ڈیفائن نہیں تھے, لہٰذا وہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ بھی تھا کیونکہ آپ کے اوپر خود آپ نے حدود اپنی کریٹ کرنی تھی. یہ جو لفظ ہے انفوٹینمنٹ, اس کی کچھ کہانی ہے؟ ہاں جی, انفوٹینمنٹ ہماری کارپوریٹ سیکرٹ کا حصہ تھی. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ شان مسالے کی سیکرٹ جو میس ریسیپیز ہیں وہ وہی ان کو پتہ ہیں, آپ کو نہیں پتہ. مرچنڈائز ایکس بلکہ کوکو کولا کا از اے گلوبل ایگزامپل, یا کنٹکی فرائیڈ چکن. میر صاحب ہمیں بڑے پیار سے کہتے تھے دیکھیں یہ ایک کانفیڈینشیل ورڈ ہے, یہی ہمارا ایک ویپن ہے, جس لیے شاید آپ نے جارج کا پاکستان بھی کہا, مزے کی بات ہے. اور یہ لفظ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. انفوٹینمنٹ یعنی انفارمیشن کو اور انٹرٹینمنٹ کو یکجا کرنا. یہ ابھی ٹرم کوائن ہی نہیں ہوئی مارکیٹ جی, تو یہ اس پہ انہوں نے کام کیا اور سوچا, اور یہ ہماری کارپوریٹ سیکرٹ تھی. اور میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ ہم نے اس کا لحاظ رکھا, اور جب تک چینل لانچ نہیں ہوا یا جب تک ہم نے باقی چیزیں نہیں کی, ہم نے اس کے اوپر کبھی کسی کو بتایا نہیں. میں تو اسٹیٹ سیکرٹ کی طرح کبھی گھر میں جا کے نہیں بتایا. اچھا, اب یہ بتائیے کہ وہ یعنی اس زمانے میں اگر آپ یاد کریں, میں آپ کو مجھے یاد ہے کہ حضرت عباس صاحب کا شروع سے اختلاف یہ رہا تھا ڈاکٹر عامر لیاقت سے کہ ان کا چونکہ ریلیجن اسپیسیفک پروگرام ہے, اس کا جیو نیوز پر کوئی کام نہیں ہے, یا آپ کے ہوتے ہوئے بحث ہو رہی ہے؟ جی نہیں, میرے سامنے نہیں ہوئی, لیکن میری یہ رائے تھی جب عالم آن لائن کنسیو کیا گیا اور مجھے بریف دی گئی اور میں میر صاحب کے ساتھ بیٹھا, تو مجھے اس میں کوئی آبویسلی پروگرامنگ نے سوچا تھا, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ والوں نے اس پہ پورا کام کیا تھا. یاد رہے کہ جیو پہلا ادارہ تھا جس نے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ نام کا ایک ڈپارٹمنٹ کھولا, جس میں یونیلیور سے برانڈ مینیجرز ہائر کیے گئے کہ برانڈ کی اور برانڈ لائف سائیکل اور برانڈ ڈیولپمنٹ کریں, پروڈکٹ ڈیولپ کریں, دنیا کو اسیس کریں, ریسرچ بیسڈ. تو مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ انیک ناجی صاحب کا انتخاب ہوا ہے یا شہزاد نواز کا. میں تو صرف حقائق کی بنیاد پہ جو میرا تجزیہ تھا وہ میں نے پیش کیا تھا کہ جب میں نے دیکھا تو شاید میری جگہ نہیں بھی بنتی تھی, لیکن ایک سینئر وہاں ہونے کے when I was working, I was a group director. تو this is as senior as you could have gotten in Jung Group at that time. تو میں نے کہا تھا مجھے ایک غالباً اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے پاس گفتگو کرنے کا ایک خوبصورت ہنر موجود ہے, اور دنیا اگین ہی از another rock star, کہیں یہ نہ ہو لوگ ان کو ایک پیریڈ کے بعد عالم سمجھنا شروع ہو جائے. واہ, حالانکہ یہ ماڈریٹر ہے. جینون فیئر تھا. اور یہ اسی سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جتنے لوگوز آپ دیکھتے ہیں آج پورے پاکستان کے چینل 14 اگست کو کلر چینج کر دیتے ہیں, 23 مارچ کو وغیرہ وغیرہ, محرم میں, عید میں بلیک کر دیتے ہیں, یا یہ پہلی بار میں نے انٹروڈیوس کیا تو پوری انڈسٹری اتنی بڑی تھی نہیں, تو جو چیدہ چینل تھے وہ ہنس پڑے کہ یار یہ تو ایک اور کریزی ہیڈ آ گیا, یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں تو چینج ہی نہیں ہوتے. تو میں نے ایک اصطلاح اس کے لیے کوائن کی, لوگو ایکسپریشنز, کہ لوگو بھی ایکسپریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گوگل جیسے آپ دیکھتے ہیں اب کرتا ہے اپنا لوگو چینج, گوگل اب کرتا ہے, لیکن آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں. میں 2002 کی بات کر رہا ہوں. 2001 میں ڈیزائن کیا, 2002 جو بلیک اینڈ وائٹ آیا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ڈاکٹر عامری کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگو پہلی مرتبہ آپ نے کب چینج کیا؟ ایور سنس فرام دا اسٹارٹ. اچھا, شروع سے. اٹ واز پارٹ آف مائی اوریجنل برانڈ پلان. اچھا, تو جیو شروع سے یہ کر رہا ہے. جیو دنیا کا واحد لوگو تھا انیک ناجی صاحب, کیونکہ نیلا پیلا تھا. نیلے سے مراد رات تھی, پیلے سے مراد دن تھا. اچھا. اور وہ تھا کہ میں نے جب لکھا تھا کہ ہم نے قدرت سے تھوڑا سا پیلا لیا, رات چپکے سے نیلا, جیو دن رات. تو یہ پوری دنیا کی براڈ کاسٹ ہسٹری کا پہلا لوگو ہے, اور شاید آخری ابھی تک, جو اپنے کلر 24 آورز کے حساب سے چینج کرتا تھا. تو دن کے ٹائم یلو اوپر ہوتا تھا اور رات کے ٹائم بلو اوپر آ جاتا تھا. دیٹ از دی اونلی لوگو ان دا ورلڈ. میں چھوڑ چکا تھا
اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پروگرام میں کچھ ایسی باتیں ہو گئیں کہ کچھ حضرات جو ہے انہوں نے مائنڈ کیا ریلیجس گروپ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم مارچ کر کے جیو آ رہے ہیں. اب میں چھوڑ چکا تھا, مجھے چھوڑے ہوئے ہفتہ ہو چکا تھا, لیکن جو ہمارے اس وقت آپریشن تھی باقی وہ نیوز روم وغیرہ اور ٹکر مشینز وغیرہ سب دبئی میڈیا سٹی میں ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب تک مشرف صاحب کے دور میں بند نہیں کیا گیا, اس سے پہلے تک وہ وہیں تھا, بعد میں واپس آئے اس سارے جنرل مشرف صاحب اور لوئرز موومنٹ کے دور آئے کے بعد. مجھے نظر آیا کہ یہ تو بہت بڑا کیوس ہو جائے گا. میں گھر بیٹھا تھا, کہنے کو میں چاہتا تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے فون اٹھا کے ٹکر روم میں فون کیا جہاں سے بگ وغیرہ چلتی تھی. میں کہا جی میں فلاں بول رہا ہوں, لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ کر دو. میں کہا جی سر. میں کہا میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ کر دو. تو وہ جو حضرات آ رہے تھے وہ شیعہ حضرات تھے اور ان کے سینٹیمنٹس بہت زیادہ تھے. تو میں نے خود انیشیٹو لی اور بلیک اینڈ وائٹ سوگ اور وہ سارا جو کانسیپٹ تھا پہلی بار لٹرلی ان 5 منٹس آف انالیٹیکل تھنکنگ کیا تھا. ڈاکٹر عامر سے بس ایسے یہ قصہ یاد آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بات سے بات نکلتی ہے. اور تو اس کے بعد پھر یہ وہاں سے ٹریڈیشن شروع ہوا. اس کے بعد سے بلیک اینڈ وائٹ کا ٹریڈیشن ہوا. باقی تو میں سارے کلرز کر چکا تھا. اچھا, یہ کہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے پھر یعنی اب آپ ادارہ چھوڑ چکے ہیں, ادارے چھوڑنے کے 1 ہفتے بعد آپ نے وہ دیکھا اور آپ نے ہفتہ 10 دن بعد یہ واقعہ ہوا, آپ نے اون کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ ایفرٹ لے لی. تو یعنی اس پر شکیل صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ مصیبت یہ ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اگلا پروگرام یہیں سے شروع کریں گے, اور آپ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد شکیل صاحب کا رد عمل کیا تھا کہ اب آپ کا ادارے سے تعلق نہیں ہے اور آپ کے کہنے پہ یہ کام ہو بھی گیا. اسی طرح کے دلچسپ واقعات, یہی یادداشتیں مزید شیئر کریں گے اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے لا حاصل.